السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل سپر اسٹوریز ٹائم۔ نئے آنے والے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ تو آئیے دوستو سنتے ہیں جن ذات کی چھٹی قسط۔ نینا باہر لاؤنج میں صوفے پر لیٹی ہوئی تھی۔ وہ مسلسل سونے کی صحیح کر رہی تھی مگر پیٹ میں موجود چوہے اسے سونے نہیں دے رہے تھے۔ وہ کروٹ پر کروٹ لیے جا رہی تھی۔ تھک ہار کر وہ اٹھ بیٹھی۔ کیا کرے کیا نہ کرے، کھائے بنا تو نیند آنے سے رہی تھی۔ وہ کچن میں گئی، فریج کو تالا تھا۔ ہاتھ پاؤں ادھر ادھر مارے مگر کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ ایک نظر اس نے کمرے کے دروازے پر ڈالی۔ کمرے میں آئی مگر کاشان کمرے میں نہیں تھا۔ وہ پل میں یہاں تو پل میں وہاں ہوتا تھا۔ وہ مایوسی باہر آ گئی۔ کیسے نکلوں یہاں سے، یہ ایک قید خانہ ہے، یہ تو مجھے بھوکا ہی مارے گا۔ نینا سر تھامے بیٹھی تھی۔ نینا کو اپنے گھر کا فریج یاد آیا جو ہر وقت فروٹس اور کھانوں سے بھرا رہتا تھا۔ اس بھوک میں اسے ہر وہ کھانے یاد آ رہے تھے جو وہ کھانے سے انکار کر دیتی تھی۔ وہ ایک دفعہ پھر سے اٹھی اور کمرے میں گئی۔ اب وہ کوئی پیپر دیکھ رہا تھا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ اسے معلوم نہ ہو کہ وہ دروازے پر کھڑی ہے، لیکن وہ نینا کو مکمل نظر انداز کیے ہوئے کام میں مگن رہا۔ کاشان، نینا نے اسے آواز دی۔ بولو۔ وہ بنا چونکے کام میں مصروف رہ کر بولا۔ بھوک سے مجھے نیند نہیں آ رہی۔ تو ابھی بھی اس نے نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ میرے لیے کھانے کے لیے کچھ لا دو۔ نینا اسے اس طرح فرمائش کر رہی تھی جیسے من چاہی بیوی ہو۔ وہ سر کے بل اپنی بیوی کی فرمائش پوری کرنے کے لیے بالکل تیار ہو۔ بھوکی رہو، وہ دو ٹوک بولا۔ نینا کو اس کے اسی جواب کی توقع تھی۔ وہ خاموشی سے باہر آ گئی اور صوفے پر لیٹ گئی۔ ابھی اس نے لیٹ کر پاؤں سیدھے بھی نہیں کیے تھے کہ کاشان باہر آ گیا اور اس کے ہاتھ میں بھنا ہوا چکن تھا جس کی خوشبو پورے لاؤنج میں پھیل گئی تھی۔ کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہونا تمہیں اذیت دینے کے لیے ضروری ہے کہ تم صحت مند رہو۔ پلیٹ ٹیبل پر رکھ کر وہ پاؤں پٹکتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ نینا نے حیرت سے اسے دیکھا مگر پھر چکن کی طرف متوجہ ہوئی کیونکہ بھوک اپنا قابل برداشت ہو چکی تھی۔ کھانا کھا کے اس کی جان میں جان آئی اور پلیٹ لے کر کچن میں آئی۔ کچن بہت بکھرا ہوا تھا۔ نینا نے سوچا کچن سمیٹ لیا جائے، اس طرح کھانا بھی کچھ ہضم ہو جائے گا۔ نینا نے کچن اچھے سے صاف کیا اور صوفے پر آ گئی اور اب وہ ابا جان کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ انہیں یاد کر کے نینا کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ کاش میں یہاں سے نکل سکوں، کاشان مجھے چھوڑ دے۔ نینا نے دعا کی۔ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ ہوگا، اللہ میری مدد ضرور کرے گا۔ نینا کو یقین تھا۔ یہی تانا بانا بنتے نینا نہ جانے کب سو گئی۔ نینا کب تک گھر میں بور ہوتی، بیٹھے بیٹھے بھی وہ تھک چکی تھی اور ٹی وی پر بھی کچھ خاص پروگرام نہیں آ رہا تھا۔ اب اس نے گھر کی صفائی کی ٹھانی۔ دوپٹہ نینا نے سائڈ پر رکھا اور جھاڑو اٹھا کر کان میں جت گئی۔ گھر کو صفائی کی بہت ضرورت تھی اور نینا نے دل لگا کر صفائی کی۔ گھر شیشے کی طرح چمک رہا تھا۔ ابھی وہ واش روم دھو ہی رہی تھی کہ نینا کو کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ نینا جلدی سے مڑی اور کاشان کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ توبہ، مجھے ڈرا ہی دیا۔ اس نے ڈر کر سینے پہ ہاتھ رکھ لیا۔ میں کچن کا سامان لایا ہوں، دیکھ لو، بہت سیریس انداز میں کہہ کر وہ مڑ چکا تھا۔ وہ ہر چیز کو بہت حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ پورا گھر شیشے کی طرح چمک رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اسے داد دیے بنا نہیں رہ سکا۔ وہ واش روم سے فوراً فارغ ہو کر کچن میں گئی کیونکہ اتنا کام کرنے کے بعد اسے بہت زوروں کی بھوک لگی تھی، مگر کچن میں کچی سبزیاں اور گوشت دیکھ کر اس کا منہ بن گیا۔ اسے لگا تھا وہ کسی ریسٹورنٹ سے کھانا لایا ہوگا مگر یہاں کچی سبزیاں اس کا منہ چڑھا رہی تھیں۔ وہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ وہ سب کام ایک عام انسان کی طرح کرتا تھا، کہیں سے جن نہیں لگتا تھا۔ وہ تب بھولنے لگی تھی کہ وہ ایک جنزاد ہے۔ کچھ پکا ہوا ہی لے آتے، نینا اسے کہے بنا نہیں رہ سکی، لیکن کاشان نے اسے جواب نہیں دیا۔ زیادہ بحث کرنا بیکار تھا۔ اس نے چاول بھگوئے اور پلاؤ بنانے لگی، ورنہ آٹا گوندھ کر روٹیاں بنانی پڑتی اور اس کے اندر یہ ہمت نہیں تھی۔ جلدی جلدی پلاؤ ریڈی کیا اور ایک پلیٹ میں چاول لیے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ کر کھانے لگی۔ اندر کاشان بھوک سے چکر کاٹ رہا تھا۔
اسے امید نہیں تھی کہ نینا اسے کھانے کا نہیں کہے گی۔ وہ باہر آیا۔ اسے کھانا کھاتے دیکھ کر کاشان کو غصہ تو بہت آیا مگر ضبط کر گیا اور خود دیگچی سے چاول نکال کر کمرے میں لے گیا۔ نینا نے اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ اسے کہنا چاہتی تھی اس نے یہ چاول اپنے لیے رات کے لیے بچائے تھے مگر خاموش رہی۔ شاید اسے بھی بھوک ہو، جنات کو بھی بھوک انسان سے زیادہ لگتی ہے، نینا دل ہی دل میں بولی۔ وہ کچن میں برتن رکھ کر آئی اور ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا۔ نینا نے اب چونکنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ اب کمرے میں آ گئی، تھکن بھی ٹوٹ کر ہو رہی تھی۔ بستر پر لیٹتے ہی وہ سو چکی تھی۔ نینا کی آنکھ کتے بھونکنے کی آواز سے کھلی۔ وہ جھٹ سے اٹھ بیٹھی۔ یہ وہی آواز تھی جو وہ اپنے گھر میں سن چکی تھی۔ نینا کا دل دھک دھک کیے جا رہا تھا۔ تیزی سے وہ باہر آئی مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ گھر میں وہ تنہا تھی۔ شاید میرا وہم ہو، نینا نے سر تھاما ہوا تھا۔ اب نینا کو اپنے پیچھے کتے کے غرانے کی بہت تیز آواز آئی۔ نینا کا دل ڈوب کر ابھرا۔ وہ ایک دم پتھر کی ہوئی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ نینا نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ نینا کی جان ہی نکل گئی۔ نینا کو لگا جیسے اسے دھوکا ہوا ہے۔ وہ کوئی کتا نہیں بلکہ شیر ہے، اتنی بڑی جسامت جیسے ببا شیر ہو مگر منہ کتے والا۔ نینا نے کمرے کی جانب دوڑ لگا دی مگر دروازے پر ایک اور کتا کھڑا نینا پر حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ کاشان، نینا نے اسے آواز دی۔ نینا کے گرداب چاروں طرف کتے ہی کتے تھے۔ یا اللہ میری مدد کر، نینا نے دعا کی۔ صوفے کے پیچھے والا کتا نینا پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ اس نے جیسے ہی نینا پر حملہ کیا ویسے ہی نینا کے گرد اچانک دھواں چھانے لگا۔ وہ دھواں نینا کے گرد چکر کھا رہا تھا۔ نینا کو دھوئیں کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا لیکن یہ دھواں خدا کی مدد لگا۔ اب آہستہ آہستہ دھواں چھٹنے لگا اور جب دھواں ختم ہوا تو نینا کو چاروں طرف دیکھ کر حیران کھڑی تھی۔ وہ ایک بار پھر جنگل میں کھڑی تھی۔ حیرت سے وہ چاروں جانب دیکھ رہی تھی۔ یہ میں دوبارہ یہاں کیسے آ گئی؟ کاشان، وہ زور سے چیخی۔ صبر، نینا کو بہت قریب سے اس کی آواز سنائی دی۔ نینا کو بہت گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ وہ ایک بار پھر یہاں شیر کا سامنا کر چکی تھی۔ نینا کو بہت ڈر لگا ہوا تھا دوبارہ کسی بادشاہ کے ہتھے نہ چڑھ جائے۔ بہت دیر انتظار کے بعد نینا نے دھواں اٹھتا دیکھا مگر خوف زدہ نہیں ہوئی۔ اس دھوئیں سے کاشان برآمد ہوا۔ تمہیں کچھ دن یہیں رہنا ہوگا، وہ آتے ساتھ بولا۔ کیا مطلب؟ وہ حیران ہوئی۔ وہ لوگ تمہاری وجہ سے میرے بھی دشمن ہو چکے ہیں اور تمہیں مارنے کے لیے ہی وہ لوگ آئے تھے۔ مجھے بہانے سے انہوں نے بلایا اور پیچھے یہاں پہنچ گئے۔ اگر تم مجھے آواز نہ دیتی تو مجھے پتہ نہ چلتا۔ وہ بالکل سپاٹ انداز میں بول رہا تھا۔ ایک دل تو یہی کرتا ہے ان کے حوالے ہی کر دوں۔ نینا کا دل ہول اٹھا۔ مگر پھر سوچتا ہوں تمہارے باپ کا کیا ہوگا؟ وہ تو بے قصور ہے، تم اس کے بڑھاپے کا سہارا ہو۔ وہ ایک درخت سے ٹیک لگائے ہوئے تھا۔ نینا اسی کو دیکھ رہی تھی۔ تم نے اپنے ساتھ خود دشمنی کی ہے۔ جنات کے بسیرے میں تم نے خود ہاتھ مارا تھا۔ آج بھی وہ اسی کو قصوروار گردان رہا تھا۔ نینا نے ایک لمبی سانس لی۔ لیکن اب تم خود کو خود بچاؤ، میں کب تک تمہارے لیے خوار ہوتا رہوں گا؟ کاشان نے غصے سے پاؤں کو ٹھوکر ماری۔ اسے اب شدید غصہ آ رہا تھا۔ نینا خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کیا کہتی؟ اسے تو معاملے کی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ یہ جنگل ہے، تم آرام سے جیو یا مرو میری بلا سے۔ اس کا دماغ غصے سے کھول رہا تھا۔ اس لڑکی کی وجہ سے اس کے اپنے لوگ اس کے دشمن بن بیٹھے تھے۔ اب کیا کروں؟ نینا بے بسی سے بولی۔ ناچو اور عیش کرو، وہ دل جلے سے بولا۔ نینا نہ جانے کیا سوچ رہی تھی، چاروں طرف سے مشکل میں گھر گئی تھی۔ ایک جادوئی جنگل میں تھی جو نہ جانے اسے کہاں لے جانا چاہتا تھا، اور اوپر آسمان پہ ایک تارا چاند کے قریب آیا تھا اور نیچے وہ دونوں مخالف سمت میں دیکھ رہے تھے، اس بات سے بے خبر کہ آسمان پر ان کی قسمت کا تارا چمک رہا ہے۔ مجھے یہاں سے جانا ہوگا، وہ لوگ بلا رہے ہیں، خیال سے رہنا، یہ جادوئی جنگل ہے۔ کاشان اسے کہتے ہوئے غائب ہو گیا۔ نینا اس جنگل میں تنہا کھڑی رہ گئی۔ چاروں جانب اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ نینا وہیں پتھر پر بیٹھی رہی، سوچ رہی تھی اب آگے کیا کرنا ہے۔
جنات کا گروہ اس کے تعاقب میں تھا۔ یقیناً شعلہ کی فیملی اس کے پیچھے لگی تھی۔ انجانے میں کیے گئے فعل کی سزا وہ لوگ دینے پر تلے تھے۔ سوچتے سوچتے نینا کی سوچ کاشان کی طرف مڑ گئی۔ وہ چاہتا تو اب تک مجھے مار چکا ہوتا، لیکن اس نے مجھے نہیں مارا۔ نہ جانے اب وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ انہی سوچوں میں غلطاں نینا چل دی۔ درختوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا۔ وہ اتنی بہادر کبھی نہیں تھی، مگر اب حالات نے اسے بہادر بنا دیا تھا۔ مگر پھر بھی اس طرح تنہا چلنا اسے خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ اچانک وہ ٹھوکر کھا کر منہ کے بل گری اور منہ سے خون نکل آیا۔ وہ بے دہانی سے چل رہی تھی اور پتھر سے پاؤں ٹکرا گیا۔ دوپٹے سے نینا نے منہ صاف کیا۔ اسی پل نینا کو لگا کوئی تیر کی طرح اس کے پاس سے گزرا ہے، مگر اسے دیکھ نہیں سکی۔ نینا ڈر گئی، کیونکہ پہلے بھی اس کا سامنا شیر سے ہوا تھا۔ اب کوئی اور بلا نہ نکل آئے۔ وہ ڈر سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ ایک بار پھر کوئی مخلوق اس کے بہت پاس سے تیزی سے پھرکی کی طرح گزری۔ نینا ڈر سے درخت کی اوٹ میں ہوئی۔ اس کا دل کانپ رہا تھا۔ کیسی انجانی مخلوق تھی۔ نینا درخت کی اوٹ سے دیکھ رہی تھی۔ چھوٹا سا بونا تھا، موٹی موٹی بڑی سی آنکھیں جو اس کے چھوٹے سے چہرے پر عجیب لگ رہی تھی، لمبی طوطے جیسی ناک، قد 2 سال کے بچے جتنا۔ وہ شاید نینا کو ڈھونڈ رہا تھا۔ نینا کا خوف سے برا حال تھا۔ عجیب و غریب چیز تھی۔ وہ اسی درخت کے پاس آ گیا۔ نینا سانس رو کے کھڑی تھی، لیکن وہ بھی پوری چیز تھا جھٹ سے نینا کے سامنے آ گیا اور زور زور سے خوشی سے تالیاں بجانے لگا، جیسے بچے ڈھونڈنے کے بعد خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اب وہ آنکھیں گھما گھما کر اسے اوپر سے نیچے دیکھ رہا تھا۔ نینا کو اب ایک معصوم سا بچہ لگا۔ اس بونے نے اب نینا کا ہاتھ تھام لیا اور اس کے مرمری ہاتھوں کو ہاتھ لگا کر حیرت کا اظہار کیا۔ نینا کو اس بونے کے ہاتھ بہت سخت اور کھردرے لگے۔ اب وہ بونا اسے لے جانا چاہ رہا تھا۔ نینا نے اس سے ہاتھ چھڑوانا چاہا، مگر وہ بس ضد رہا اور اس کے ہاتھ چھوڑنے پر راضی نہیں ہوا۔ نینا نے اپنا ہاتھ جھٹکے سے چھڑوانا چاہا اور اسے دھکا دیا۔ نینا درخت کے اندر جا گری۔ نینا حیرت سے آنکھیں پھاڑے اندھیرے میں دیکھنے کی صحیح کر رہی تھی۔ وہ حیرت زدہ تھی کہ وہ اندر کیسے آئی۔ درخت ایک سرنگ کی طرح تھا۔ نینا لیٹے لیٹے آگے بڑھنے لگی۔ اس کی کونی چھل گئی تھی اور جھکے جھکے اس کی کمر درد کرنے لگی تھی، مگر سرنگ تھی کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اللہ اللہ کر کے سرنگ سے باہر آئی۔ اس کی سانس پھول گئی تھی اور وہ تھک کر چور تھی۔ باہر وہ جس کمرے میں آئی تھی اسے دیکھ کر بس وہ بے ہوش ہی نہیں ہوئی، ورنہ وہ چکرا ضرور گئی تھی۔ نینا اس وقت اسی بادشاہ کے کمرے میں موجود تھی جہاں کاشان نے اس سے نکاح کیا تھا۔ وہ بادشاہ کو دیکھ کر نینا نے بے ساختہ منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ بادشاہ بے ترتیب سا پڑا تھا اور اس کے منہ سے جھاگ نکل رہے تھے۔ نینا اسے صدمے کی کیفیت میں دیکھ رہی تھی۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ نینا کو اس صورتحال میں کچھ سمجھ نہیں آئی۔ بادشاہ نے وہی لباس پہنا ہوا تھا جب نینا یہاں سے گئی تھی۔ نینا اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ یہ میں کہاں پھنس گئی ہوں؟ گھوم پھر کر واپس وہیں آ گئی، اور یہ کیسے مرا کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ نینا نے چاروں طرف دیکھا، شاید کوئی کھڑکی نظر آ جائے، مگر بے سود۔ وہ ایک بند ہال تھا۔ دروازے پر کھٹکا ہوا اور وہی لڑکی ٹرے میں جام لیے چلی آ رہی تھی جس نے نینا کو گولی دی تھی۔ کمرے میں آتے ہی وہ جلدی سے نینا کے پاس آئی اور رازداری سے بولی، تم نے وہ گولی کھلا دی؟ زبردست۔ اس لڑکی نے خوشی سے نینا کو گلے لگا لیا۔ پھر وہ چلتی ہوئی اس بادشاہ کے مردہ وجود کے پاس آئی۔ تم اس سے بھی بدتر موت کے قابل تھے۔ میرے ماں باپ کو تم نے بے دردی سے مار دیا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ نینا خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ اس کے پاس آ گئی تھی۔ یہ تو مر گیا، اب سپاہی مجھے پکڑ کر لے جائیں گے۔ نینا نے اس سے کہا، تم فکر نہ کرو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ یہاں خوبصورت لوگوں کو کچھ نہیں کہا جاتا۔ نینا اس کی لاجک پر حیران ہونے کی بجائے پریشان ہو گئی۔ یار تم سمجھ نہیں رہی، یہ تو مجھے پھانسی پر چڑھا دیں گے۔ نینا کا پریشانی سے برا حال تھا، مگر وہ لڑکی بہت پرسکون تھی۔ نینا نے سوچ لیا تھا اگر وہ پکڑی گئی تو اس کا نام ضرور لے گی۔ تم میرے ساتھ آؤ، وہ لڑکی اسے کہہ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر ہال کے ایک کونے میں لے آئی اور دیوار کو ایک طرف کھسکا دیا۔
دیوار ایک جگہ سے ہٹ گئی۔ تم سیدھا چلتی جاؤ، باقی میں سنبھال لوں گی، جلدی جاؤ۔ نینا بنا سوچے جلدی سے دیوار پار گئی اور سیدھا چلتی گئی۔ راستہ لمبا نہیں تھا، وہ جلد اختتام پذیر ہوا اور ایک گلی میں نکل آئی۔ اس کے سرے پر ایک جھونپڑی نما گھر تھا۔ ایک بڑھیا دروازے پر کھڑی تھی اور نینا کو اندر آنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ نینا دائیں بائیں دیکھتی ہوئی گھر کے اندر چلی آئی۔ اس کے اندر آتے ہی اس بڑھیا نے دروازہ بند کر دیا۔ بیٹا آ جاؤ، گھبراؤ نہیں، مجھے سجیلا نے پیغام بھجوا دیا تھا۔ تب سے میں تمہارا انتظار کر رہی تھی، اسے اپنا ہی گھر سمجھو۔ وہ اسے ایک کمرے میں لے آئی۔ نینا بہت سہمی ہوئی تھی۔ تمہارے لیے کھانا لاتی ہوں۔ وہ بڑھیا 60 سال کے لگ بھگ تھی۔ کچھ دیر میں وہ آلو کا سالن لے آئی۔ نینا نے خاموشی سے کھایا۔ اس کا دماغ اس محل میں الجھا ہوا تھا۔ اس لڑکی پر کیا گزر رہی ہوگی؟ میں تو وہاں سے آ گئی تھی، پھر بادشاہ کو زہر کس نے دیا؟ نینا اس بات میں بری طرح الجھ گئی تھی۔ اب سجیلا کی کون ہے؟ نینا کھانا کھا چکی تھی۔ میں اس کی خالہ ہوں، اس کی ماں کی بڑی بہن۔ بہت شفقت سے خالہ نے بتایا۔ کیا آپ اکیلی رہتی ہو؟ نینا نے گھر میں موجود خاموشی کو محسوس کر کے پوچھا۔ ہاں، اکیلی رہتی ہوں، مگر پہلے اکیلی نہیں تھی۔ اس ظالم بادشاہ نے میرے بیٹے کو مروا دیا۔ خالہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے تھے۔ نینا کو وہ ایک ظالم بادشاہ لگا۔ اس کے ساتھ اس سے بھی برا ہونا چاہیے تھا۔ نینا کو وہ پل یاد آئے جب وہ اس کے ساتھ زبردستی کر رہا تھا، مگر وہ اب اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ نینا نے خالہ سے کہا، اور انشاءاللہ جہنم میں ہوگا۔ خالہ کے الفاظ میں بہت نفرت تھی۔ نینا کو اس پر بہت رحم آیا، اور اسی اثنا میں گھر کا دروازہ زور زور سے دھڑ دھڑ اٹھا۔ خالہ جلدی سے اٹھی۔ بیٹا جلدی اٹھو، شاید ان لوگوں کو تمہاری خبر ہو گئی ہے۔ تم جلدی سے پچھلے دروازے سے نکل جاؤ۔ خالہ بہت پھرتی سے نینا کو پچھلے دروازے میں لے آئی، اور نینا نے نکلتے ہی دوڑ لگا دی۔ نینا اندھا دھند بھاگی جا رہی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ بھاگتے بھاگتے اس کا سانس پھول گیا تھا۔ چند لمحے کے لیے وہ سستانے کو رکی، پھر خوف سے چاروں طرف دیکھ رہا، لیکن سر پر آئی آفت سے وہ بچ نہیں سکی۔ سپاہی کچھ ہی دیر میں اس کے سر پر پہنچ جاتے اگر وہ یہاں سے نہ نکلتی۔ نینا نے دور سے سپاہیوں کی آواز سنی اور جلدی سے دوبارہ بھاگنے لگی۔ اس کی ٹانگوں نے جواب دے دیا تھا، اور سپاہی بھی اس کے سر پر پہنچ چکے تھے۔ نینا نے اس پل موت کو اپنے سر پر محسوس کیا۔ سپاہیوں نے نینا کو چاروں جانب سے گھیر لیا تھا۔ نینا آنے والی مصیبت کو دیکھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ تلوار لیے وہ نینا کو پکڑ کے اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ نینا کا حلق خشک ہو گیا۔ اس نے اپنے سوکھے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ ایک سپاہی نے نینا کا ہاتھ پکڑا اور زبردستی اپنے گھوڑے پر سوار کیا۔ نینا زیادہ مذمت نہیں کر سکتی تھی، وہ تعداد میں زیادہ تھے۔ نینا نے خاموشی میں ہی بہتری جانی۔ نہ جانے کیسی کال کوٹری تھی جس میں نینا کو قید کیا گیا تھا۔ عجیب سی حبس زدہ کمرہ تھا جس میں بہت گندی بو پھوٹ رہی تھی۔ نینا کے پاؤں اور ہاتھوں میں زنجیر باندھی گئی تھی۔ دفتر کوٹری کا دروازہ کھلا اور ایک عورت اندر آئی۔ وہ بے دردی سے نینا کو بالوں سے اٹھایا۔ درد سے نینا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ تقریباً گھسیٹتی اسے لیے جا رہی تھی۔ دروازہ پار کرنے کے بعد سلاخیں تھیں، اور اسے پار کرنے کے بعد وہ ایک لمبی سی روش پر آ گئے۔ نینا کو چاروں جانب سے سپاہی گھیرے ہوئے تھے۔ وہ اسے ایک بڑے سے دربار میں لایا گیا جہاں شاہی انداز میں کرسیاں لگی ہوئی تھیں، مگر ان پر چند وزیر ہی برجمان تھے۔ سامنے ایک بادشاہ شاہی تخت پر تھا۔ نینا کو اس تخت کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ نینا کی خوف سے گھیگی بندھی ہوئی تھی، اور پھر جو شخص اس تخت پر آ بیٹھا، نینا بے یقینی سے اس انسان کو دیکھ رہی تھی جسے وہ چند گھنٹے پہلے مردہ حالت میں دیکھ چکی تھی۔ اب وہ زندہ اس کے سامنے تھا۔ ایک وزیر اس کے کان میں کچھ کہہ رہا تھا اور وہ سر ہلا رہا تھا۔ کافی دیر دونوں کی گفتگو ہوتی رہی، پھر اس بادشاہ نے ہاتھ اٹھا کر جیسے بات ختم کی۔ ہمیں اپنے بھائی کی موت کا دلی صدمہ ہے۔ انہیں بہت چالاکی سے قتل کیا گیا ہے۔ یہ ہم نہیں بھولنے والے، اور اس کے قاتلوں کا انجام بھی ویسا ہی ہوگا۔
اس کے چہرے پر کوئی غم کے آثار نہیں تھے۔ یہ لڑکی ایک مقصد کے تحت آئی۔ اس نے نینا کی طرف اشارہ کیا۔ ہمارے بھائی کی جان لے لی۔ وہ ایک دم آبدیدہ ہوا۔ نینا کو اس کے آنسو مگرمچھ کے آنسو لگے۔ نینا سمجھ گئی تھی وہ اس کا جڑواں بھائی تھا اور اسے مارا کس نے تھا یہ معلوم کرنا تھا، ورنہ وہ بے قصور ماری جاتی۔ وہ جو بھی تھا نینا کو بہت بڑا چال باز لگا۔ اس کی آنکھیں ایک شاطر کھلاڑی کی آنکھیں تھیں، نینا کے جسم سے آر پار ہوتی ہوئی آنکھیں۔ نینا کو یقین ہو گیا ہو نہ ہو اس کی موت میں اسی کے بھائی کا ہاتھ ہے۔ اس کا سر فوراً قلم کیا جائے۔ ایک وزیر نے بہت جوش میں مشورہ دیا۔ نینا کی یہ سن کر جان نکل گئی۔ اس نے بہت بے بسی سے زنجیروں کو دیکھا۔ یہاں کوئی اپنا نہیں تھا، وہ تنہا کھڑی تھی۔ نہیں، اسے چوک پر لے جا کر پھانسی دی جائے۔ اب دوسرا وزیر بولا، اسے بھیڑیے کے آگے ڈال دیا جائے۔ تیسرے وزیر نے بھی وفاداری کا ثبوت دیا۔ اسے عبرتناک سزا دی جائے گی۔ اب وہ تخت پر بیٹھا ہوا بولا۔ نینا کا دل دھڑکنا بھول چکا تھا۔ جاں پناہ، نینا تیزی سے بولی۔ اسے لگا خاموش رہنا خطرناک تھا۔ میں بے گناہ ہوں، نینا نے بادشاہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھ بے گناہ کو ایک سازش کے تحت پھانسا جا رہا ہے، ورنہ میں اس محل سے بہت مخلص ہوں۔ بادشاہ اب نینا کو بہت دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم بے گناہ ہو؟ سجیلا سچائی جانتی ہے، نینا نے کہا، ورنہ میں تو ایک معصوم سی خادمہ ہوں۔ سجیلا سے اب کیسے پوچھیں؟ بادشاہ نے جسے خز اٹھایا۔ سجیلا کو لایا جائے۔ بادشاہ نے بہت بلند اور کرخت آواز میں اپنے وزیروں کو حکم دیا، اور چند لمحوں بعد سجیلا کو دیکھ کر نینا سکتے میں آ گئی۔ سجیلا کا مردہ وجود اس کے سامنے پڑا تھا۔ اس کا چہرہ نیلا پڑا ہوا تھا، یقیناً اس کا گلا گھونٹ کر مارا گیا تھا۔ نینا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ بہت نفرت سے اس نے بادشاہ کو دیکھا۔ اب بتاؤ کیا کہنا چاہو گی؟ بادشاہ نے تخت پر بیٹھے ہوئے سے سوال کیا۔ نینا کا دل کیا ابھی اسی وقت اس ظلم کو اپنے ہاتھوں سے موت کے گھاٹ اتار دے، کسی انجام کی پرواہ نہ کرے۔ بادشاہ نے غرور سے گردن کو اکڑا لیا تھا۔ نینا کا دماغ جوش کھا اٹھا۔ اس کے دل نے کہا اس ظالم پر وہ خاموش نہیں رہے گی۔ وہ ایک دم بھپر گئی اور بادشاہ کی طرف دوڑنا چاہا، مگر پاؤں میں موجود بیڑیوں کی وجہ سے منہ کے بل جا گری۔ سپاہیوں نے فوراً نینا کو دبوچ لیا۔ چھوڑ دو مجھے، تم لوگ ظالموں سے ہو، اقتدار کی خاطر بے گناہوں کو بے دردی سے مار رہے ہو، تم انسان کہلانے کے قابل نہیں۔ نینا کے دل میں جو آیا وہ بولتی گئی، تم اس کا جواب ضرور دو گے۔ نینا نے بادشاہ کی طرف انگلی اٹھا کر کہا۔ اس کی آنکھیں پانی سے بھری ہوئی تھیں۔ چھوڑ دو اسے، بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا۔ بادشاہ آہستہ آہستہ نینا کے قریب آنے لگا۔ سپاہیوں نے فوراً نینا کو چھوڑ دیا۔ بادشاہ نینا کے پاس آ چکا تھا۔ کیا ظلم کیا ہے ہم نے؟ اس کی آنکھوں میں ایک جلال تھا۔ ہمارے پیارے بھائی کی ایک قاتلہ ہے۔ بادشاہ نے سجیلا کی طرف اشارہ کیا۔ یہ اسی انجام کی مستحق تھی۔ ابھی تمہارا جرم ثابت نہیں ہوا، تمہارا انجام بھی یہی ہوگا۔ وہ نینا پر نظر گاڑ کر بولا۔ اور تمہارا انجام؟ نینا بھول چکی تھی کہ وہ ایک بادشاہ کے روبرو ہے، جو قد میں نینا سے اتنا اونچا تھا کہ نینا سر اٹھا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ اپنے بھائی کو تم نے تخت کی خاطر مارا ہے، یہ بات میں جان گئی ہوں۔ نینا نے کارڈ کا اصل پتا پھینک دیا تھا۔ بادشاہ کی آنکھیں غصے کی شدت سے سرخ ہو گئی تھیں۔ گستاخ، تم ہم پر الزام لگا رہی ہو۔ نہیں بادشاہ حضور، میں سچائی بیان کر رہی ہوں، نینا نے ہنس کر طنزیہ کہا۔ اس تخت کی لالچ میں آپ نے اپنے سگے بھائی کا خون کر لیا۔ آپ کو اپنے بھائی پر ذرا رحم نہیں آیا؟ آپ کا خون اتنا سفید ہو گیا۔ نینا اس سے اب ذرا بھی نہیں ڈر رہی تھی۔ تم نہیں جانتی تم کس کے سامنے کھڑی ہو۔ میں جانتی ہوں، میں ایک قاتل کے سامنے کھڑی ہوں۔ گستاخ، تم حد سے بڑھ گئی ہو، تم ظالم ہو، تمہارا انجام اس سے بھی بھیانک ہوگا۔ نینا خاموش نہیں ہوئی۔ سپاہیوں، اسے لے جاؤ اور اسے سولی پر لٹکا دو، بادشاہ نے جلال میں کہا۔ نینا نہیں ڈری، وہ اس ظالم بادشاہ کو ختم کر دینا چاہتی تھی۔ سپاہی اسے پکڑ کر دوبارہ اسی کوٹھری میں لے آئے۔ نینا آ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔
اس کا دل سجیلا کی موت پر بہت غمزدہ تھا۔ کاشان کہاں ہو، آ جاؤ، یہاں بہت ظلم ہو رہا ہے، نینا نے بے ساختہ اسے پکارا۔ انجانے میں وہ کہاں گم ہو گیا تھا، اس کی کوئی خبر نہیں تھی۔ یہاں وہ مشکل میں بری طرح پھنس چکی تھی اور اس مشکل سے اسے اب کاشان ہی نکال سکتا تھا۔ اس کے سر میں درد ہونے لگا تھا۔ اسی وقت کوٹری کا دروازہ کسی نے چپکے سے کھولا اور ہلکے قدم اٹھاتا ہوا آیا۔ یہ ایک بڑی عمر کا سپاہی تھا۔ وہ مسلسل دروازے کی جانب دیکھ رہا تھا اور نینا کی بیڑیاں کھول رہا تھا۔ جلدی میں اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ نینا صورتحال کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ جلدی اٹھو بیٹا، وہ بڑا سپاہی نینا سے کہہ رہا تھا۔ اللہ نے مدد کا فرشتہ شاید بھیج دیا تھا۔ نینا بنا سوال کیے اس کی ہدایت پر عمل کیا اور تیزی سے اٹھی، اور وہ سپاہی نینا کو کوٹری کے مخالف سمت لے جا رہا تھا۔ نینا کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا مگر اس نے کوئی سوال نہیں کیا۔ کوٹری کے نیچے تہہ خانہ تھا۔ جلدی سے اس میں اترو، سیدھی چلتی جانا، جلدی کرو، وہ لوگ پہنچنے والے ہوں گے۔ نینا اس فرشتے کو ممنون نگاہ سے دیکھ رہی تھی اور جلدی سے تہہ خانے میں اتر گئی۔ وقت کم تھا، وہ جتنا تیز دوڑ سکتی تھی نینا دوڑی اور ایک گلی میں نکل آئی۔ آج اتنے بھاگنے سے وہ بہت تھک گئی تھی۔ گلی سنسان تھی، شام کے سائے بھی نہیں پھیلے تھے۔ دو لڑکے خوبصورت لڑکی کو اس طرح دیکھ کر رک گئے تھے۔ نینا کی چھٹی اس نے خبردار کیا کہ لڑکوں کے تیور ٹھیک نہیں۔ وہ لڑکے اب تیزی سے نینا کے پیچھے تھے۔ نینا بغیر سوچے سمجھے ایک گھر کے کھلے دروازے میں جا گھسی اور جلدی سے دروازے کی کنڈی لگا دی۔ دروازے سے ٹیک لگائے وہ اپنا سانس ہموار کر ہی رہی تھی، تب نینا کی نظر سامنے پڑی تو نینا شرمندہ سی ہو گئی۔ ایک 40-45 سالہ مرد کھڑا نینا کو دیکھ رہا تھا۔ معاف کیجیے گا، وہ میرے پیچھے کچھ گنڈے لگ گئے تھے تو میں جان بچانے کے لیے یہاں آ گئی۔ نینا کو اس وقت بہت ابتر حالت تھی۔ دھول مٹی میں اٹے ہوئے اس کے ہاتھ پاؤں اور کپڑے بکھرے الجھے بال۔ اس مرد کو بھی نینا پر رحم آ گیا۔ اندر آ جائیں، وہ جو بھی تھا بہت شائستگی سے بولا۔ نینا کے پاس اس پر اعتبار کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ بہت مشکل سے قدم اٹھا رہی تھی۔ تیز بھاگنے کے دوران شاید پاؤں میں کچھ لگا تھا، پاؤں سے خون رس رہا تھا۔ اندر آ کر نینا کو سکون کا احساس ہوا اور نیچے بیٹھ گئی۔ کمرہ کسی بھی سامان سے خالی تھا، بس ایک کونے میں ایک چھوٹی سی میز دھری تھی اور فرش پر چٹائی بچھی ہوئی تھی۔ نینا اسی پر پاؤں پسار کر بیٹھ چکی تھی اور وہ نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک شربت کا جگ لے آیا اور نینا کو گلاس بھر کر دیا۔ نینا ایک ہی سانس میں پی گئی۔ نینا کو اس وقت بہت طلب ہو رہی تھی۔ اس نے دوسرا گلاس بھی نینا کو دیا اور نینا نے وہ بھی سکون سے پیا۔ نینا دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی مگر اب اس میں کچھ جان آئی تھی۔ نینا بے فکر رہو، سپاہی یہاں تک نہیں آئیں گے۔ اس مرد کے منہ سے یہ الفاظ سن کر نینا حیرت میں رہ گئی۔ کہانی ابھی جاری ہے۔